ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج فاضل گرامی مولانا محمد ظہیر الدین صاحب کامل جامع نظامیہ، مولانا حافظ معین الدین صاحب اور دیگر علماء کرام، معزز مشائخین، بزرگان محترم، حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج عاشوراء کی شب ہم اہل بیت اطہار کا اور امام علی مقام کا تذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر علماء کرام سے خطابات سماعت فرمائے ہیں، جس سے ایمان کو تازگی نصیب ہوئی، قلب کو جلا ملی۔ بالیقین اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت جس قدر بیان کریں گے، انسان کے ایمان کو اسی قدر استحکام نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حبیب پاک علیہ السلام سے تعلق اور ربط مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب تک کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ تو عبادات کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ظاہری طور پر اس کا عمل ہے، لیکن آخرت میں اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی کوئی اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئے بغیر رمضان میں روزہ رکھے تو اس کو بھی فائدہ اس کا دنیا کو تو ملے گا، دنیا کے حد تک، مگر آخرت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ ایمان اور اسلام کی نعمت کو اس نے حاصل کیا ہو۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اب ہمیں یہ بھی تو معلوم کرنا ہوگا کہ ایمان کے لیے بھی کوئی شرط ہے یا ایسے ہی ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں حدیث مبارک آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے لیے بھی کوئی چیز شرط ہے، اور وہ ایسی شرط ہے کہ وہ نہیں ہے تو پھر آپ ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اور جب ایمان والے نہیں قرار پائیں گے تو اس شرط کے بغیر اگر کچھ بھی کر لیں گے تو اس کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس ہے، نہ اللہ کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی شرط کیا ہے؟ نماز کی شرط ایمان، روزے کی شرط ایمان، زکوٰۃ کی شرط ایمان، حج کی شرط ایمان، یعنی ایمان کے بغیر روزہ قبول نہیں، ایمان کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں، ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں، ایمان کے بغیر حج قبول نہیں۔ ایمان ضروری ہے۔ اسلام کی جو بنیادی باتیں بتلائی جاتی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو اس میں پہلا جو رکن ہے وہ ایسا رکن ہے کہ باقی 4 ارکان اسی پر قائم ہیں۔ اگر وہ ایمان کا رکن منہدم ہو گیا تو پھر باقی 4 ارکان خود بخود گر جاتے ہیں، وہ قائم نہیں رہ سکتے، اسلام کی عمارت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اب ایمان کے لیے شرط ہے کیا؟ ایمان سب کے لیے شرط ہے، ایمان کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہے، تو پھر ایمان کے لیے بھی کیا شرط ہے؟ ہم نے یہ تو سنا کہ دل سے اللہ، اس کے رسول کو ماننا اور اس کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے، مگر آقا علیہ السلام نے ایک اور بات بھی بتلائی، وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ترمذی میں بھی حدیث پاک ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک ہے۔
واقعے کے تحت ایک بات حضور اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ واقعہ کیا تھا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے چچا جان ہیں، ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور حالت یہ تھی کہ چہرے سے غضب اور جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جلال اور غضب میں اپنے چچا جان کو دیکھا تو فرمایا، چچا جان آپ غضب اور جلال کے عالم میں کیوں آ گئے ہو؟ کس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے؟ کون سی تکلیف آپ کو لاحق ہوئی ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مزاج بدل گیا، غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے؟ تو چچا جان نے کہا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ قریشیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، اور ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی گفتگو کو موقوف کر دیا۔ پہلے سے کوئی گفتگو میں مصروف تھے، آپس میں گفتگو چل رہی تھی، ہم میں سے کوئی شخص کے پہنچنے کے بعد انہوں نے کلام کے سلسلے کو روک دیا، قطعوا حدیثہم، اپنے سلسلے کلام کو موقوف کر دیا۔ تو کیوں موقوف کیا؟ یوں لگا کہ گویا ہم اجنبی لوگ تھے جو چلے گئے تھے، اپنے ہوتے تو گفتگو میں شامل کیا جاتا، ہمارے ساتھ اجنبی جیسا جو سلوک کیا بعض لوگوں نے، اس کی وجہ سے مجھے غصہ اور غضب آ گیا، یہ شکایت لے کر میں آپ کی بارگاہ میں رجوع ہوا ہوں۔ تو بات چھوٹی سی ہے، تلوار چلانے کی بات نہیں ہے، خون بہانے کی بات نہیں ہے، ظلم اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ اپنی مجلس میں کچھ گفتگو وہ کر رہے تھے، مگر حضرت عباس کے پہنچنے کے بعد اس گفتگو میں ان کو شریک نہیں کیا گیا، گفتگو کے سلسلے ہی کو موقوف کر دیا گیا، کلام کا سلسلہ بند کر دیا گیا، دوسرے ٹاپک پر اور سبجیکٹ پر باتیں ہونے لگی، پہلے سے جو بات چل رہی تھی اس کو موقوف کر دیا۔ اتنی بات پر آپ کو ناراضگی ہوئی اور انہوں نے جلال کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی اور شکوہ سنایا، شکایت پیش کی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات پر اگر آپ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، کوئی دوسرے صاحب اگر آپ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت آپ اپنی گفتگو کو موقوف کر کے ان کا استقبال کر کے ان سے دوسرے عنوان پر بات کرنے لگے، تو اس میں ناراضگی کی بات بھی کوئی ہے؟ بظاہر کوئی دل دکھانے کی بات ہے کہ انسان ہے، اپنی کوئی گفتگو وہ کر رہا تھا اپنے احباب کے ساتھ، کوئی اور بھی ساتھی آ گیا ہو تو پہلے جو گفتگو چل رہی تھی بعد میں آنے والے ساتھی کو اس میں شریک کر لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ جس عنوان پر وہ کر رہے تھے کوئی ان کا گھریلو معاملہ تھا ہوگا، کوئی نجی اور پرائیویٹ معاملہ تھا ہوگا، یہ کہہ کر وہ بھی برا نہیں مانے گا۔ مگر حضرت عباس کے نازک دل کو ان کے اس طرز عمل سے تکلیف پہنچی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، دلوں سے قدورتوں کو نکالنے کے لیے تشریف لائے۔ محبوب دو جہاں اگر چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے، چچا جان تھوڑی سی بات میں آپ جلال میں کیوں آ گئے؟ اگر وہ گفتگو کچھ اپنی کر رہے تھے آپ بعد میں گئے ہوئے تھے تو ان کو حق تھا کہ وہ گفتگو میں آپ کو شریک نہ بھی کرتے۔ دوسری گفتگو آپ سے تو انہوں نے کی ہے، آپ سے رخ تو پھیرا نہیں ہے، پھر آپ اتنے پر جلال میں کیوں آ گئے؟ یوں نہیں کہا، بلکہ اس عمل میں حضور نے بھی ملاحظہ فرمایا کہ بے رخی برتی گئی ہے، بے توجہی برتی گئی ہے، اہل بیت کے ساتھ بے اعتنائی کی گئی ہے، ان کا جو مرتبہ تھا اس کے لحاظ سے خیال نہیں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے جلال میں آ گئے چچا جان۔ تو آپ نے اس وقت خطبہ دیا، اتنی بات پر سرکار صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، اور چونکہ پہلے سے حکم معلوم نہیں تھا اب حکم آ رہا ہے، اس لیے یاد رکھو کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ ان کے درمیان میں رنجشیں تھی، جب تک حبیب پاک کی ہدایت نہیں ملے گی حکم کیسے ان کو معلوم ہوگا؟ ہدایت کے بعد پھر دلوں کی پاکیزی کا عالم ہی نرالا ہوتا ہے۔ اب سنو آقا نے کیا فرمایا، تربیت اپنے صحابہ کی حضور نے کیسے دی ہے۔ چھوٹی سی بات پر حضور نے یہ نہیں چاہا کہ میری اہل بیت و صحابہ کے مابین تھوڑی سی بھی رنجش رہے، تھوڑا سا بھی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں دل پہ کوئی غبار اور بار رہے۔ فوراً فرمایا، سنو لوگو، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل بالایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ اے لوگو سن لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سرکار قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے اس خالق و مالک کی جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر جلال میں حضور قسم بھی کون سی فرما رہے ہیں؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے قسم ہے اس خدا کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، قسم ہے اس خدا کی جس نے پہاڑوں کو نصب کیا، قسم ہے اس خدا کی جس نے سمندروں کو رواں دوا کیا، قسم ہے اس خدا کی جس نے ہواؤں کو اپنی مخلوق کے لیے بنایا۔
یوں نہیں کہا قسم اس خدا کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، میری جان جس کے قبضے قدرت میں، اس خدا کی قسم۔ اللہ کی شان بھی بتائی تو یہ کہہ کر کہ اس خالق کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میری جان جس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اب جب یہ قسم ہی انداز کی آئی تو سب کے سب متوجہ ہو گئے آگے حکم کیا سنایا جا رہا ہے، آقا آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بغور سننے لگے، کانوں سے بھی سنا تھا اور دل سے بھی سنا تھا، صرف دو کانوں ہی سے نہیں، ہمتن گوش پورے وجود کو کان بنا لیا، نگاہیں متوجہ ہو گئی، تیور کو دیکھا جلال کا ہے اور ارشاد مبارک انداز ہی نرالا ہے، قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ اور تاکید کا عالم یہ ہے اللہ کی قسم بھی کھاتے ہیں تو یہ کہہ کر کھاتے ہیں کہ قسم اس خدا کی ہے جس کی جان میرے قبضے قدرت میں ہے۔ لا يدخل قلب رجل من ایمان، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا تو پھر ہر آدمی چاہے گا کہ ایمان داخل ہوتا کیسے ہے معلوم ہو جائے۔ ایمان داخل دل میں نہیں ہوگا، تو ایمان داخل کیوں نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کروڑوں اربوں جرموں اور خطاؤں میں مبتلا کیوں نہ رہا ہو، ایک لخت وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پر اللہ کے محبوب جو یہ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو رسول پاک نے یہ فرمایا، اللہ کا پیغام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ جس رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کو مانتے ہوئے کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جس رسول کریم علیہ السلام نے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو جنتی فرمایا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو مومن فرمایا ہے، آج وہ رسول فرما رہے ہیں، آج وہ حبیب فرما رہے ہیں، آج وہ خاتم النبیین فرما رہے ہیں، آج وہ امام المرسلین فرما رہے ہیں کہ ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب کس طرح سے داخل ہوگا؟ فرمایا حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک کہ میری اہل بیت کو اللہ کی خاطر اور میری خاطر محبوب نہ بنا لے ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ضیاء ملت۔ حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، میری قرابت کی وجہ سے ان سے پیار کیا جائے، اس لیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، پیار کیا جائے اس لیے کہ مصطفیٰ کی قرابت دار ہیں۔ فرمایا اللہ کی خاطر اور میری خاطر جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی ایمان داخل ہے قلب میں ہوگا ہی نہیں، قلب میں داخل ہی نہیں ہوگا، داخل قلب نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے محبوب یہ بھی تو فرمایا، یاد ہوگا آپ کو حدیث مشہور، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری کی مشہور حدیث ہے، بارہا اپنے علماء کرام سے حدیث مبارک کو سنا ہے۔ آقا یہ فرمائے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کی جان سے، ماں باپ سے، اولاد سے، سارے جہاں سے زیادہ اس کے دل میں نہ ہو۔ جب تک دل میں مصطفیٰ کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا مومن وہی ہوگا جو سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کو چاہے گا، مگر آج وہ رسول پاک یہ لہجے میں بھی گفتگو نہیں فرما رہے ہیں، وہاں پر یہ نہیں فرمایا، اپنی محبت کو بتانے کے لیے مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا لا يدخل قلب رجل من ایمان حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ لوگوں سنو، جس کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میں اس کے پاس اس کی جان سے، ماں باپ سے، اولاد سے اور سارے جہاں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میں سب سے بڑھ کر اس کے پاس پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں سب سے بڑھ کر اس کے پاس عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں سب سے بڑھ کر اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے بڑھ کر ٹوٹ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یوں نہیں فرمایا، داخل نہیں ہوتا نہیں فرمایا، مومن نہیں ہوتا فرمایا۔ مطلب دونوں کا ہے بھی ایک ہی، مگر الفاظ کے فرق سے کچھ تو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب زور وہاں بھی دیے مگر یہ فرما کر دیے کہ جب تک میری محبت دل میں سب سے بڑھ کر نہ ہو مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں اپنے اہل بیت کی محبت کو سمجھانا چاہا کہ مجھ کو چاہو تو کیسا چاہو، ارے مجھ کو چاہتے ہو تو میں جن کو چاہتا ہوں ان کو بھی چاہو، میرے پیاروں سے پیار کرو
میرے چاہنے والے بنو گے۔ میری محبت کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان دل میں آ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم ان کے تعلق سے دل میں نفرت رکھو گے اور کلمہ پڑھو گے، کلمے کے بعد آتا کیا ہے؟ ایمان آتا ہے نا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے مومن نہیں ہوتا، کلمہ پڑھتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے کلمہ پڑھنے کا، ایمان ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان یہ دیکھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اہل بیت کی محبت کو اپنے اندر بسایا ہے یا نہیں ہے۔ اگر بسا چکا ہے، ایمان آتا ہے، دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اور اگر صرف دکھاوے کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اہل بیت سے دل کے اندر صفائی نہیں ہے، تو ایمان نظر تو آتا ہے مگر دل میں داخل نہیں ہوتا۔ کلمے کی وجہ سے ایمان متشکل شکل میں نظر آتا ہے، ایمان ایک تمثل لے کر آتا ہے، ایمان ایک حسین پیکر کی شکل میں آتا ہے، مگر داخل دل میں نہیں ہوتا۔ وہ رکتا ہے، دیکھتا ہے کہ ارے زبان سے کلمہ پڑھنے والے اپنے دل کو بھی پاک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، دل کو نفرتوں سے پاک کیا ہے کہ نہیں، دل کو چاہتوں کا مرکز بنایا ہے کہ نہیں، دل کو محبتوں کی زمین بنایا ہے کہ نہیں۔ اگر تیرا دل اہل بیت کی محبتوں کی زمین بن چکا ہے، تیرے دل کی کھیتی کو ان کی محبت کے پانی سے تو نے سیراب کر لیا ہے، تو اب ایمان کا بیج تو بوئے گا تو وہ ایک درخت بنے گا، پھول بھی کھلیں گے، پھل بھی لگیں گے، یہاں بھی سائے میں ہوگا، وہاں بھی سائے میں ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور ضیاء ملت، علماء جامع نظامیہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کے دل میں بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر اپنے طور پر کچھ کہتے تو وہ بات ہمارے اعتبار سے درجہ قبولیت والی بنتی، ہم قابل قبول تو بات قابل قبول، لیکن ہم نے سنایا آپ کے سامنے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حبیب پاک کا فرمان ہے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب تک کہ ان سے محبت نہیں ہوگی دل میں ایمان نہیں آئے گا، اس ارشاد مبارک کے بعد، اور چھوٹی سی بات پر فرمایا تھا نا، بات تلوار چلانے کی تھی، خون بہانے کی تھی، کس چیز کی تھی؟ صرف اتنا کہ اجنبی جیسا سلوک کیا گیا تھا، باہم جو ملتے وقت جو خوشی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ان کی آمد پر وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوا، آپس میں ملاقات کے موقع پر جو جوش و خروش نظر آیا، ان کے آنے پر وہ جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ بس اس بات پر ان کو ناراضگی ہوئی تھی، آقا سے انہوں نے اپنا مدعا سنایا تھا، حبیب پاک نے تفہیم کرا دی، دیکھو سنو، یہ حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ میرے چچا جان ہے، میری خاطر ان سے محبت کرو، میری خاطر ان سے محبت کرو۔ پیروی حضور کی ہو رہی تھی، ایمان حضور پر لایا جا چکا تھا، غلامی مصطفیٰ کی اپنائی جا چکی تھی، مگر تھوڑا سا طرز عمل میں فرق آ گیا۔ حبیب پاک علیہ السلام نے جھنجھوڑ دیا اور فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جب تک کہ اہل بیت سے اللہ اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کی جائے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اب اس ارشاد کو سننے کے بعد ان کے دلوں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ ارے ابرو چشم کے اشارے پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ حدیبیہ کا منظر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر مصطفیٰ کو چاہتے تھے۔ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام وضو فرما رہے ہوتے تو اعضائے وضو سے مس ہو کر جدا ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنی ہاتھوں میں لے کر چہروں پر مل لیا کرتے تھے، جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ تھا، فَوَاللَّهِ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده، جب اللہ کے محبوب ناک شریف صاف کرتے ہوتے تو ناک مبارک سے نکلنے والے پانی کو بھی ہتھیلیوں میں لیتے اور چہروں پر سجاتے تھے، جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ فرمان تو فرمان ہے، ان کو عشق ذات مصطفیٰ سے اس درجہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے متصل ہو کر علیحدہ ہونے والے پانی کا بھی ادب کرتے تھے۔ تو اس سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ناک شریف کے پانی کا ادب کرنے والے
اعضائے وضو سے مس ہو کر علیحدہ ہونے والے، پانی کا ادب کرنے والے، پانی بدن سے لگتا ہے پھر جدا ہوتا ہے، وہ زمین پر سے بہہ جاتا ہے، راستوں میں چلے جاتا ہے، مگر اس پانی کا ادب اس لیے کر رہے تھے جس میں رسول سے تعلق تھا۔ تو ارے وہ صحابہ کی عظمتوں کو سمجھو، وہ پانی جو جسم کے ظاہر کو لگا تھا، وہ پانی جو ناک شریف میں گیا تھا، وہ پانی جس سے آقا نے کلی کی تھی، اس پانی کا ادب کر کے غلاموں نے دنیا کو بتایا کہ ہم لوگ نسبت رسول کا اس درجہ ادب کرتے ہیں کہ پانی باہر کا تھا، اور دنیا کی زمین سے اٹھنے والا پانی تھا، آسمان سے اترنے والا پانی تھا، جس سے حبیب نے وضو فرمایا۔ ہم نے اس پانی کا ادب اس لیے کیا کہ وہ پانی ہے، نہیں اس لیے کیا کہ جس میں مصطفیٰ سے تعلق ہے، جسد مصطفیٰ سے تعلق ہوا۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ارے صحابہ اہل بیت میں درار ڈالنے والے درندوں، صحابہ کو سمجھو، صحیح بخاری کی حدیث گواہی دے رہی ہے کہ وہ اعضائے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ جس میں مصطفیٰ سے تعلق تھا۔ تو درندوں ایک طرف یہ بھی سناتے ہو تو بھول کیوں جاتے، جب وہ قطرے کا ادب کرتے تھے تو خون مصطفیٰ جن کی رگوں میں رواں رواں ہے، ان کا کس درجہ ادب کرتے تھے ہوں گے، کتنا احترام کرتے تھے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تربیت میں ہیں وہ لوگ، اللہ کے حبیب ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ دلایا کرتے تھے۔ معمولی بات پر حضور کو جلال آ گیا اور جلال مصطفیٰ کو دیکھا، زمینیں جھک گئی، سر خمیرہ ہو گئے اور احساس ہو گیا کہ ہاں ہمارا یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تربیت فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی تربیت کی وجہ سے نسبت رسول پاک کا احترام ان کو معلوم تھا، آل رسول کا احترام ان کو معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، ایک نہیں تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ کی کتابیں گواہی دیتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ جاہل رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی جہالت کے باوجود احساس یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ ترجمے کی بنیاد پر اپنی تیاری کر کے میدان میں آنے والوں، تم عربی کو پڑھنا سیکھو اور قرآن کو صاحب قرآن کی محبت کے جذبے سے سیکھو، احادیث کو حدیث والے مصطفیٰ کی محبت کے جذبے سے سیکھو۔ تم بے دینوں سے دین نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری کا، اگر وہ ڈاکٹری میں ماہر ہے تو یقیناً آپ اس سے ڈاکٹری کا علم سیکھ سکتے ہو، انجینئرنگ کا علم نہیں سیکھ سکتے۔ جو جس کا ماہر ہے اسے سیکھنا چاہیے۔ آج افسوس اس بات کی ہے کہ ترجمے کتابوں کے ہو چکے ہیں اور ہر ترجمہ کرنے والا اتنا لائق و فائق نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں ہر ایک کی دکان چل رہی ہوتی ہے، جب اردو میں کتابیں آ جاتی ہے لوگ اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور تاریخ کے جھوٹے مورخ کے جھوٹے ترجمے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم آپس میں لڑ لیتے تھے صحابہ بھی اہل بیت ایسے ہی لڑ لیتے تھے ہوں گے۔ ارے تم دنیا کے کتے ہو، وہ ساری دنیا سے نکل کر آخرت کے طلبگار بن چکے تھے۔ مصطفیٰ نے ان کو ایسا سنوارا تھا کہ ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا دیا تھا۔ دنیا کی مردار محبت ان کے دلوں میں اتر نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ان کے دل میں مصطفیٰ جلوہ گر تھے، حبیب خدا جلوہ گر تھے۔ اور یاد رکھو، جب پاک ذات ہوتی ہے وہ ناپاک شے نہیں آتی۔ انہوں نے حضور کے چلنے کو بھی دیکھا تھا، بیٹھنے کو بھی دیکھا تھا، آنے کو بھی دیکھا تھا، جانے کو بھی دیکھا تھا، رات کو بھی دیکھا تھا، دن کو بھی دیکھا تھا۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عارف باللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزر گیا، اس کا وہ عارف باللہ کی صحبت میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ارے مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کون سی ذات ہے؟ حبیب جن کو پڑھائے ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، حبیب جن کو سکھائے ان کے عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی پڑھایا، اہل بیت اطہار کو بھی پڑھایا، اور ایسا پڑھایا کہ صبح قیامت تک آنے والے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو علم کی خیرات ملتی ہے۔ اگر یہ واسطے درمیان میں نہیں ہوتے تو ہمارا علم مستند نہیں بنتا۔ دشمنان دین کی سازش ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ دشمنوں کی کیا سازش ہے معلوم؟ جس علم مصطفیٰ کے ساتھ آج آپ ہم جی رہے ہیں، ہماری سربلندی کا راز کیا ہے؟ علم رسول کی خیرات ہماری جھولیوں میں ہے، اس لیے ہم سربلند ہیں۔ اسٹیجوں پر بٹھایا اس لیے ہمیں جا رہا ہے،
علم رسول کی خیرات ہماری جھولی میں ہے. آپ کو محبتوں سے اس لیے دیکھا جا رہا ہے. علم رسول آپ کے پاس ہے, حب رسول آپ کے پاس ہے, عشق رسول آپ کے پاس ہے. یہ نعمت و دولت کی وجہ سے تمہیں چاہا جا رہا ہے, اس نعمت و دولت کی وجہ سے تمہیں پذیرائی مل رہی ہے, اسی نعمت و دولت کی وجہ سے تمہیں عزت دی جا رہی ہے, اسی وجہ سے تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے تمہاری قدر و منزلت ہو رہی ہے. اب تم سمجھو تو صحیح, دشمنوں کی سازشوں کو سمجھو. دشمن جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں جو علم مبارک ہے, ان کے سینوں میں جو عشق مبارک ہے, ان کو جو پاکیزہ عقیدہ ملا ہے, یہ توارث سے چلا آیا ہے. یہ آج کل کے مولویوں کا تراشیدہ نہیں ہے, کسی اور ملاؤں کا تراشیدہ نہیں ہے, وہ اہل بیت و صحابہ سے واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا ہے. ہم آج ہمارا بچہ, چھوٹے سے اسکول میں پڑھنے والا بچہ اٹھتا ہے, اس سے ہم کہتے ہیں پیارے کچھ حدیثیں تمہیں یاد ہو تو سناؤ, تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے یہ کس نے کہا؟ کہتا حضور اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تم کون سی صدی میں ہو؟ 1437 ہجری میں ہے. ہم 1437 ہجری میں ہے. آقا کے وصال مبارک کے بعد 1427 سال گزر گئے. کتنے سال گزرے؟ 1427 سال گزر گئے. 1427 سال کا عرصہ 14 صدیاں گزر گئی, اس کے بعد 27 سال گزر گئے, مگر چھوٹا ننھا بچہ ہمارے گھر آنے کا قسم خدا کی کھا کے بولتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. ایک بچے کو اٹھاؤ ذرا تم بھی ایک حدیث سناؤ, تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. حضور کے الفاظ بھی یاد ہے آپ کو, کلمات بھی یاد ہے, تبھی تو بچوں کو یاد دلا رہے ہیں. حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہے. دشمنوں نے دیکھا کہ 1426 سال گزر گئے, مگر سرکار کے فرامین ان کو یاد ہے. اب اگر اس ارشاد سے ان کو ہٹا دیا جائے, فرامین سے ہٹا دیا جائے, تو یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اگر ہٹانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ تو ایسا کرو کہ جو ارشادات جن کے واسطے سے ان تک پہنچے ہیں انہی کو جھوٹا ثابت کر دو, انہی کو جھگڑے والے ثابت کر دو, اہل بیت سے اعتبار ہٹا دو, صحابہ سے اعتبار ہٹا دو. ایسی تقریریں کرو, ایسے جھوٹے ملاؤں کو چند ریال و ڈالر اور چند پیسوں کی بنیاد پر یا اسٹیج کی قوت بتا کر یا عوام کی گیدرنگ کو بتا کر ان کو سکھاؤ کہ تم بولو گے تو عوام پسند کرے گی. ارے جاہل قوم کو شعور آ ہی جائے گا اور پہچانے گی تم جھوٹے مکار اور اجار ہو. اندھے کبھی بھی اندھیرے میں لوگ نہیں رہیں گے, اجالے میں آ ہی جائیں گے. اس طرح سے لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت کو لڑانا چاہتے ہیں, جھگڑے ان کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے, جیب ان کے گرم ہوتے رہے. تم دنیا کو بتاؤ دنیا والوں ہمیں ارشادات رسول پہنچے ہیں تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں, اہل بیت مصطفیٰ کے ذریعے سے پہنچے ہیں. اگر ان کے اوپر اعتراض ہوگا تو حدیث سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے, شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اسلام کے نظام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ہم دنیا کو لات مارنے کے لیے تیار ہیں, مگر اللہ کے محبوب سے رشتہ نہیں توڑیں گے. اور رشتہ جوڑنا ہوگا تو ہمارے لیے وسیلہ صحابہ بھی ہے, اہل بیت اطہار بھی ہے. میرے آقا نے ان دونوں نفوس قدسیہ کو تیار کیا اور ایسی تربیت فرمائی کہ قیامت تک آنے والوں تک انہوں نے ایک ایک ادا کو پہنچایا. حدیث پاک کی جس کتاب کو پڑھو گے آپ کو شان علی مرتضیٰ کا بیان ہوگا, بیان کرنے والے ان عمر عبد الخطاب فاروق اعظم ہوں گے. شان فاروق اعظم کا بیان ہوگا, روایت کرنے والے علی مرتضیٰ شیر خدا ہوں گے. اب ذرا اس انداز سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ باہم ان میں ایسی محبتیں تھیں کہ دوسرے فضیلت دوسروں کی بیان ہو رہی ہے اور روایت یہ نقل کر رہے ہیں. فضیلت دوسروں کی بیان ہو رہی ہے, روایت کو یہ پہنچا رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اہل بیت صحابہ کے فضائل کی روایتیں کیوں سنائیں, یہ صحابہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم صحابہ اہل بیت کی فضائل کی حدیثیں کیوں سنائیں. آج کوئی عالم دین, کوئی متبع سنت اپنی پاکیزہ زبان سے صحابہ کی تعریف کرتا ہے اور اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تو آج کے جھوٹے مکار یہ الزام لگاتے ہیں یہ خارجی ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا. ارے مصطفیٰ کی زبان سے اہل بیت کی تعریف بھی ہو رہی تھی, صحابہ کی تعریف بھی ہو رہی تھی. تو اب جو صحابہ اور اہل بیت کی تعریف کرے گا وہ مصطفیٰ والا ہوگا, اہل بیت کی جو تعریف کرے گا وہ صحابہ والا ہوگا, صحابہ کی جو تعریف کرے گا وہ اہل بیت والا ہوگا. اس لیے کہ شیر خدا نے اپنی پاکیزہ زبان سے صحابہ کی بھی تعریف کی ہے, اہل بیت اطہار کے بارے میں صحابہ نے تعریف کی ہے. تو لہٰذا ہم اگر صحابہ کی پیاری زبان سے نکلنے والے کلمات کو دہراتے ہیں تو فضائل اہل بیت اطہار کے سامنے آتے ہیں, اور اہل بیت اطہار کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو دہراتے ہیں تو صحابہ کے فضائل سامنے آتے ہیں.
تو لہٰذا ہم لوگ کسی فرقے والے نہیں ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض لینے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے دونوں کے فضائل بیان کیے، مصطفیٰ نے دونوں کے فضائل بیان کیے۔ اور احقاق کی مجلس جب ہوتی تھی نا تو صدیق اکبر بھی رہتے تھے، فاروق اعظم بھی رہتے تھے، عثمان ذی النورین بھی رہتے تھے، علی مرتضیٰ شیر خدا بھی رہتے تھے، حسن مجتبیٰ بھی ہوتے تھے، حسین شہید کربلا بھی ہوتے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے آقا علیہ السلام نے یوں تربیت کی تھی، ایک دوسرے کا احترام اور ادب تھا، بڑی محبت تھی باہم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھے حضور کی بارگاہ میں علی مرتضیٰ شیر خدا آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آئے، سلام کیے، مجلس میں داخل ہونا چاہتے تھے، جگہ نہیں تھی، حضرت صدیق اکبر پہلے سے بیٹھ چکے تھے، تھوڑی سی آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور جگہ بنائے، وہ تشریف لائے، وہاں بیٹھ گئے۔ حبیب نے اس محبت کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں، فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں۔ تو حبیب نے بتایا ابو بکر فضیلت والے ہیں، چونکہ علی فضیلت والے ہیں، انہوں نے ان کو پہچانا، انہوں نے ان کو پہچانا۔ تو حبیب پاک نے یوں تربیت کی ہے کہ یہ ان کا ادب کر رہے ہیں اور وہ ان کا ادب کر رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کو پڑھو، مدائن فتح ہوا، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایران سے مال غنیمت آیا، مسجد نبوی شریف میں چرمی فرش بچھا کر آپ نے اس پر مال کو رکھا اور مجاہدین میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے کس کو بلایا؟ امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ کون؟ امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آغاز ان سے کر رہے ہیں، اور دونوں شہزادوں میں سے ہر ایک کو 1000 درہم دیے۔ اس کے بعد پھر سب میں 500 تقسیم کرنے شروع کیے۔ ان کے صاحبزادے کی باری آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، دیگر صاحبزادوں کی، انہیں 500 دیے۔ تو انہوں نے اعتراضاً نہیں پوچھا، مسئلے کی حکمت سمجھنے کے لیے پوچھا کہ بات آخر کیا ہے کہ آپ نے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو 1000 درہم دیے اور ہمیں 500 دیے، جبکہ حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہم میدانوں میں جاتے تھے، جگہوں میں شریک ہوتے تھے، اور امام حسن امام حسین تو ابھی اس وقت بچے تھے، گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، وہ ہم اس وقت میدان میں تلوار لے کے دشمنوں سے لڑتے تھے۔ اس اعتبار سے اسلام میں سبقت بھی ہے، عمر کی زیادتی بھی ہے، اور حضور کے ساتھ جنگوں غزوات میں شرکت بھی ہے۔ آپ نے ہم پر ان کو جو ترجیح دیا، پہلے ان کو دیا پھر ہم سے ڈبل دیا۔ ابا جان اعتراض ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ابا جان نے اپنے بچوں پر بھی مصطفیٰ کی آل کو ترجیح کیوں دی ہے۔ کوئی کسی کے دباؤ میں آ کر کیا تھا یا کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے نکلوانا چاہا والد بزرگوار کی زبان سے، کسی کے دباؤ میں آ کر کیا تھا یا واقعی کوئی سبب ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا پیارے بیٹو، اے میرے عزیز فرزندو، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں کیا کہوں؟ ان کی قدر و منزلت والا روئے زمین پر کون تمہیں نظر آتا ہے بتاؤ؟ یہ وہ ہے کہ جن کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، جن کے والد بزرگوار علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے، جن کی والد ماجدہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، جن کے مامو جان حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے، جن کی خالہ جان حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے، جن کے چچا جان جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہے، جن کی پھوپھی جان ام ہانی رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے آقا کے عظیم خلیفہ فاروق اعظم خلیفہ دوم فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے، بیٹو حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کے مراتب بلند و بالا ہے، ایسا مرتبہ تم پیدا کرو پھر مجھ سے گفتگو کرو۔ تو بتایا میں اتفاقاً ان کو زیادہ نہیں دیا ہوں، سوچ سمجھ کر دیا ہوں، اہل بیت اطہار ہونے کے ناطے، آل مصطفیٰ ہونے کے ناطے، نواسۂ رسول خدا ہونے کے ناطے میں نے ان کو تم پر ترجیح دی ہے، اس لیے کہ ہر اعتبار سے یہ شان میں بلند و بالا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ کو کسی نے جا کر سنایا کہ علی مرتضیٰ آپ کے شہزادوں کو فاروق اعظم نے خوب چاہا اور سب کے سامنے آپ کی بھی تعریف کی، پورے گھرانے کی تعریف کی، قدر و منزلت کو ظاہر کیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ خوش ہو کر فرمانے لگے میں بھی اللہ کے محبوب سے یہ سنا ہوں، آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر فاروق اعظم اہل جنت کے لیے چراغ ہوں گے، عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، جنتیوں کے لیے چراغ ہوں گے، روشنی دے رہے ہوں گے۔ میں نے حضور سے یہ فرمان سنا ہے۔ حضرت عمر نے میری تعریف کی ہے تو سن لو،
میں ان کی تعریف میں حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ جب حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد سنایا تو سننے والے حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے، ان کو جا کر یہ بات سنائے۔ ادھر سے آ کر انہوں نے جو تعریف کی تھی ان کو سنایا تھا، ادھر سے جا کر انہوں نے جو تعریف کی تھی ان کو سنایا تھا۔ اس سے معلوم یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ایسے تھے، لڑانا نہیں چاہتے تھے، محبتوں کو بانٹنا چاہتے تھے۔ وہاں جاؤ تو ان کے بارے میں اچھا ذہن لے کر جاؤ، یہاں آئے تو اچھا ذہن لے کر آؤ، تاکہ محبتوں کا ماحول رہے، امت کو محبت کی خیرات ملتی رہے۔ نفرتوں کو بانٹنا نہ فاروق اعظم سے ملا ہے نہ علی مرتضیٰ سے ملا، محبتوں کو بانٹنا ہم کو ملا۔ اور یاد رکھو، جس کی جھولی میں جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا۔ اسی لیے کوئی اگر گالی دیتا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے کس کے گھر کا گھرانے کا بچہ ہے جی؟ ارے وہ رکشے والے، اچھا وہ جھٹکے والے۔ اگر کوئی معزز گھرانے کا رہا تو میاں تم کو زیب دیتا، تمہارے والد اور والدہ کو دیکھو تم کیا بول رہے ہو۔ بعض بچے گالی دیے تو لوگ بولتے ہیں نہیں جی وہ گھرانہ ہی ویسا ہے، بعض بچے گالی دیے تو بولتے نہیں گھرانہ تو اچھا ہے، غلط لوگوں کی صحبت سے بچہ گالیاں دے رہا ہے۔ تو بہرحال گالی دینے والے کو اچھا کوئی سمجھتے نہیں سمجھتے۔ کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ اس کے کھاتے میں جو چیز جمع ہوئی وہی وہ خرچ کر رہا ہے۔ ایک گالی دے رہا ہے، دوسرا محبت کی بات اور احترام کی بات بول رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جمع جو ہے وہی خرچ ہوتا ہے۔ تو جمع اچھائی ہوئی، خرچ اچھائی ہو رہی ہے، اور غلاظت جمع ہوئی تو غلاظت نکل رہی ہے۔ اس لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ برتن میں دودھ ہے تو پانی نہیں نکلتا، پانی ہے تو دودھ نہیں نکلتا، گندا پانی ہے گندگی ہی نکلے گی۔ تو ڈینش کا پانی وہ بھی پانی ہے، اور فلٹر کا پانی وہ بھی پانی ہے، مگر یہ پاکیزگی بخشنے والا ہے، وہ غلاظت والا پانی گندا کرنے والا ہے۔ تو وہ دو پیپوں سے پانی آ رہا ہے، مگر ایک پیپ کا پانی گندگی لے کر آتا ہے، ایک پیپ کا پانی صفائی لے کر آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی جو ہے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے بتا رہا ہے، میں طاہر ہوں تو جہاں سے گزروں گا طاہر بناتا جاؤں گا، میں گندا ہوں تو جہاں سے گزروں گا گندا بناتا جاؤں گا۔ اس لیے مصطفیٰ کا پاکیزہ علم جس کو ملا ہے وہ پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ اہل بیت پاک ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم کو پاک علم ملا، ہم پاک علم ہی کی بات کریں گے، ہم پاکیزہ تعلیم پائے پاکیزگی کی بات ہی کریں گے۔ ہم غلاظت کی بات اس لیے نہیں کرتے، ہم نے غلیظ علم نہیں سیکھا ہے، نجس علم نہیں سیکھا ہے، پاک علم سیکھا ہے۔ اس لیے ہماری زبان ادب والی زبان ہوگی، ہماری زبان احترام والی زبان ہوگی، اس لیے کہ ہمارے جد کریم نے احترام والی بولی سکھائی ہے۔ سنو، فاروق اعظم نے جب شہزادوں کی تعریف کی اور فرمایا حسنین کریمین جیسے کون ہے بتاؤ، ان کے قدر و منزلت کتنی بلند و بالا ہے کہ ان کے والد حضرت علی مرتضیٰ ہے، والدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ عنہا۔ عرض غرض سب تعریف بیان کرتے رہے اور بیان کر کے ان کو قائل کرا دیا، پیارے بیٹو تم سے افضل ہے، اس لیے میں نے تم سے پہلے ان کو دیا اور زائد دیا اور ڈبل دیا ہوں۔ تو وہ جب گئے یہ قصہ سنائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل حضرت علی مرتضیٰ بیان کرنے شروع کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے عمر بن خطاب کے بارے میں کہ سرکار نے فرمایا سراج اہل الجنہ، کہ عمر بن خطاب جنتیوں کے لیے چراغ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ پیغام سنایا گیا تو آپ نے فرمایا میں چلتا ہوں حضرت کی بارگاہ میں۔ وہ آئے اٹھ کر علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس آ کر کہا اے ابو الحسن، اے امام حسن کے والد بزرگوار، کہ آپ نے حضور سے یہ فرمان سنا ہے؟ تو کہا بے شک میں نے سرکار سے یہ فرمان سنا ہے۔ اب سننے والے کون ہیں بولو؟ اگر وہ بیان نہیں کرتے تو یہ بیان دوسروں تک پہنچتا تھا، اندر رکھ لیتے تو پتہ چلتا تھا کسی کو، لیکن انہوں نے سنایا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ تو فرمایا ضرور میں سنا ہوں تو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ تو کہا پھر میری گزارش ہے کہ آپ اس کو لکھ دیجئے کہ آپ نے حضور سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ تو کہا میں ضرور لکھتا ہوں۔ لکھے تو مضمون کیسا لکھتے ہیں سنو، ھذا ما ضمین علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ تعالی قال ان عمر سراج اہل الجنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سے سنا ہے، مصطفیٰ کو جبریل آ کر سنائے ہیں، جبریل سے خدا نے فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے، اہل جنت کے لیے سراج ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیا۔ فاروق اعظم نے اس تحریر کو لینے کے بعد اپنے فرزندوں کو دیا، فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس تحریر کو میرے کفن میں شامل کر دینا تاکہ محشر میں میری نجات کا سامان ہو جائے۔
علماء جامع نظامیہ، حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت، نعرہ حسین، ہم بغیر والے نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، حضور ضیاء ملت، شان نظامیہ۔ تو ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، اہل بیت اطہار میں یوں محبتوں کو دیکھا ہے، محبتوں کے تبادلے تھے، ایک دوسروں کی قدر و منزلت کی معرفت تھی، اور اسی طرح سے سلوک اور ان کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے تھے۔ ایک اور بات بھی چلتے چلتے سنو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کثرت سے حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار وہ ایک جنازے میں شریک تھے، ابن عساکر نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی جنازے میں شریک ہیں، اور جنازے میں شرکت کے بعد جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے تاکہ تدفین عمل میں لائی جائے۔ جنازے کے ساتھ لوگ چل رہے تھے، اچانک امام حسین رضی اللہ عنہ راستے سے ایک جانب ہو گئے، راستے کے ایک طرف آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جو آپ کو دیکھے رک گئے۔ جنازے کے ساتھ چلنا سنت ہے، مگر انہوں نے دیکھا حبیب کے شہزادے رک گئے، ہوجا کیا ہے، مجھے بھی رکنا چاہیے، رک گئے۔ آگے بڑھنے والوں کو ادھر خیال نہیں رہا، وہ چل رہے تھے، یہ پیچھے سے آ رہے تھے، شہزادے کو دیکھا ایک سائڈ پر آ گئے تو آپ بھی ان کی طرف پہنچ گئے، اور جیسے ہی دیکھا حضرت امام حسین تھک کر ایک جانب بیٹھ گئے ہیں۔ کمسنی کے باعث آپ کے ننھے منھے قدم جو چل رہے تھے، تھوڑا آپ نے تھکان محسوس کی، تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، جو چادر کو انہوں نے اوڑھا تھا اسی چادر کے ایک حصے کو پکڑا اور امام حسین کے قدموں سے گرد کو جھاڑنا شروع کیا۔ امام حسین کے قدموں سے گرد کو جھاڑنے لگے، مبارک جوتیوں پر جو گرد آ گئی تھی اس کو صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، کثرت سے حدیث روایت کرنے والے راوی ہیں، تو کہا یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، اے ابو ہریرہ آپ یہ کر رہے ہو، آپ کتنے اونچے مقام کے ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے شہزادے مجھے یہ خدمت انجام دینے دیجیے، قسم خدا کی لوگوں کو اگر پتہ چلتا آپ کے مقام مرتبے کے بارے میں کہ آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اگر بعد والے بھی جانتے ہوتے لحملوک علی رقابہم، شہزادے وہ سب آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، آپ ایسے ہی نہیں چلتے تھے، لوگوں کے کندھے آپ کی سواری ہوتی تھی۔ نعرہ حسین، نعرہ حسین، علماء جامع نظامیہ، سبحان اللہ۔ ارے یوں بیان کرو جی، اہل بیت کی تعریف بیان کرو، روایت صحابہ کی سناؤ، تاکہ پتہ چلے درندوں کو کہ تم درندگی سے توبہ کرو یا درندے بن کر مرو، مگر مصطفیٰ کی امت کو برباد نہ کرو، بھولی بھالی امت کو گمراہ نہ کرو۔ تم دنیا کے تقوں کی خاطر بکنے والے ہو، وہ اللہ کے حبیب کے تربیت یافتہ ہے، ان کی شان و عظمت ایسی ہے کہ آسمان ان کی شہادت دے رہا ہے، زمین گواہی دے رہی ہے، خدا نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ کی سند اتار دی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رضوا عنہ اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ کتنے پاکیزہ دل ہیں، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، صحابیت کا شرف حاصل ہے، کثرت سے حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، مگر اپنے علم پر ناز نہیں کیا۔ شہزادے کو دیکھا تو اپنے کپڑے سے بدن کے، ارے دستی یا رومال کی بات نہیں، جس کو اوڑا تھا اسی کے ایک حصے سے ان کے قدموں کی گرد کو صاف کرنا شروع کیا۔ اتنا ادب کیوں کیا؟ اس لیے کہ پتا تھا حبیب نے ان کی محبتوں کی تعلیم دی ہے، محبتوں کی چاہتوں کی تعلیم دی ہے۔ ارے تمہیں یاد ہوگا حضرت، میں واقعے کی تفصیل نہیں سنا، صرف آپ کو یہ احساس جگانا چاہتا ہوں، آپ کے احساس کو، کہ محبتوں کا ایک سمندر تھا، رواں تھا، اس کی ہی نسبت سے کچھ قطرے کتابوں میں آئے تو علم اس قدر پھیل گیا۔ حبیب پاک علیہ السلام کے نواسوں کے بارے میں یہ نظریہ مت پیش کرو کہ وہ صحابہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، ارے وہ شہزادے تھے ہی ایسے کہ پیار کرنا انسان اپنی سعادت سمجھتا تھا، محبت کرنا اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام ہی حسن و حسین ہے۔ تو حسن کے معنی حسن والے، حسین کے معنی خوب حسن والے اور محبتوں والے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نام ہی ایسے رکھے تھے کہ جو اور کسی کے نام نہیں تھے، جنت کے نام ان کو دیے گئے تھے، جنت سے نام اتارے گئے تھے، اور ان کے لیے اس کو تجویز کیا گیا۔ نام رکھنے والے محبوب ہیں۔ اور مجھے آپ سے بات پوچھنی ہے، ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو حقیقت دیکھ کر نہیں رکھتے، اللہ سے امید وابستہ کر کے نام رکھتے ہیں۔ کسی کا نام ہم لوگ رکھتے مسعود، مسعود کے معنی کیا ہوتے؟ سعادت مند، مگر بعد میں جا کے بدبخت ہو جاتا ہوں۔
بدبختوں کی صحبت میں جا کے بالکل بےہودہ ہو جاتا، نام رکھے اس کا سعید خوش نصیب، جا کے ہو جاتا وہ شقی بد نصیب۔ ہم نام رکھے تو ویسے ہی ہوتا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی کی قسمت بنانے والے نہیں ہیں، کسی کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو سعادت مند بنائے۔ ہم کسی کا نام رکھتے ہیں راشد، وہ ہوتا ہے ضال، گمراہ ہو جاتا، راشد کے معنی ہدایت والا۔ ہم کسی کا نام رکھتے ہیں ذاکر، ذکر والا، حالانکہ وہ نکلتا غافل، غفلت کرنے والا۔ تو دنیا والے جب نام رکھتے ہیں تو توقع ہوتی ہے، لیکن بعد میں توقع پر پانی پھر جاتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی زبان وہ زبان ہے، قرآن میں آیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ تو حسن حسین یہ نام کس نے رکھے؟ امام الانبیاء نے رکھے۔ جس زبان سے کبھی غلط بات نکل نہیں سکتی تھی، اس زبان نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ تو معنی کیا ہوئے؟ حسن والے ہیں، کمال والے ہیں، خوبی والے ہیں۔ جب نام ہی کو ایسا تجویز کر دیا تو ذات اسی کے مطابق چلتی رہی۔ نام حضور نے فرمایا حسن والے ہیں تو ان کے کردار میں حسن ہی نظر آئے گا، ان کے کردار میں خوبی ہی نظر آئے گی، کمالات ہی نظر آئیں گے۔ ناموں کے ذریعے ہی سے بتایا جب حسن و حسین ہے تو جماعت صحابہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان سے نفرت یا بغض رکھتا تھا ہوگا۔ ہر ایک کو پیار، بے پناہ محبت، بے پناہ ادب اور محبت والوں نے ان کی محبتوں کا درس عام کیا۔ نفرتوں کے بیج بونے والوں، تم اللہ کے محبوب کی امت کو قیامت کے جرم میں مبتلا نہ کرواؤ۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی شریعت و تعلیمات کو اردو کے جھوٹے مترجموں کے ترجمے کے تناظر میں مت پیش کرو۔ اصل کتاب کو دیکھو، اصل روایات کو دیکھو، پتہ چلے گا دھاندلی ترجمے میں ہوئی، حاشیے بنائے گئے، قوسین میں عبارتیں لائی گئی، نفرتیں پیدا کی گئی، ورنہ ان کے پاس محبتوں کا ہی جہاں آباد رہا ہے۔ اب میں نے جیسے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے بتلایا کہ آپ کی قدر و منزلت ایسی ہے کہ پتہ چلے گا تو آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا جائے گا۔ تو محبتوں کا درس دیا، چاہتوں کا درس دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء ہیں، حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم، سیرتیں پڑھ کر دیکھ لو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب سامنے آتا ہوا دیکھتے، سواری پر ہوتے تو اتر جاتے تھے، پاپیادہ ان کی سواری کے ساتھ چلتے تھے، ان کو گھر تک پہنچا کے واپس آتے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے آپ اہل بیت کے ساتھ ہمیں یوں ہی سلوک کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ ادب و احترام باہم بے پناہ درجے کا تھا، بے پناہ درجے کا تھا۔ تو میرے عزیزو، حسنین کریمین کو چاہا جاتا تھا، الفتیں ہی ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، محبتیں ہی وابستہ تھی، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی کے دل میں ایمان داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت سے اللہ اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کرے۔ تو حضور نے ایمان بخشا تھا، محبتیں دے کر بخشا تھا، چاہتیں دے کر بخشا تھا، اسی لیے محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ معاملات ہوا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ کی ساری کتابیں اس پر شاہد عدل ہے، گواہ ہے، بشرطے کہ انسان تعصب کے اینک اتارے اور اللہ اس کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے کر کے اہل بیت کے درس سے بھیک مانگے کہ اہل بیت اطہار، فاتحہ آپ کی روحانی ارواح مقدسہ کو نظر کرتا ہوں، براہ مہربانی توجہ فرمائیے، دشمنوں نے آج تفرقہ ڈالا ہے، ذرا ہمیں فہم صحیح نصیب ہو جائے، پھر پڑھیے کتابوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ حقائق کیا ہے، واقعات کیا ہے، کس قدر گرد اس پر ڈال دی گئی ہے، حقیقتوں کو کس طرح چھپایا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، عصر حاضر کے فتنوں سے تم اپنے ایمان کو برباد ہونے نہ دو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں تیار کیا وہ نفوس پاکیزہ نے ہمیشہ پاکیزگی ہی کا درس دیا ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ، ان کی قدر و منزلت سب کے دلوں میں تھی، ان کو چاہتے تھے اور ان کی چاہت کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کو چاہتے تھے، ان کی محبت کو سعادت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ابھی آپ نے سن لیا حضرت مولا کائنات کے اس بیان کردہ روایت کے بارے میں، حضرت فاروق اعظم نے کہا علی ابن ابی طالب آپ ذرا لکھ کے دے دیجئے۔ جب لکھ کے دیتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹو میرے انتقال کے بعد اس صدد کو میرے سینے پر رکھ دینا تاکہ ارحم الراحمین کے پاس جاؤں تو علی مرتضیٰ کی دی ہوئی صدد کام میں آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس فضائل کی کیا کمی تھی مجھے بتاؤ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب نبی بنتے۔ میں وہ روایتوں کے حوالے اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ وہ موضوع سے متعلق صرف ایک سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، مگر میرے عزیزوں اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، حبیب پاک کی محبت کے لیے علی کو چاہنا ضروری ہے،
خالی حضور کی محبت کے لیے فاطمہ الزہرا کو چاہنا ضروری ہے، حسنین کریمین کو چاہنا ضروری ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی لیے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، آپ نے جب یہ سنا ہے کہ آقا نے فرمایا عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، جنتیوں کے لیے چراغ ہے، تو پھر ہمیں یہ کرنا کہ یہ لکھ کر دے دینا تاکہ ہمارے پاس سند رہ جائے۔ اور یہی موقع تھا مدائن فتح ہونے کے بعد، وہاں سے جو کنیزیں آئی تھی، ایک عظیم شاہ اور وہاں کے ایران کے بادشاہ کی شہزادی بھی آئی تھی، حسن و جمال کی پیکر، خوبیوں کے اندر اور کمالات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ جب وہ لائی گئی، مال غنیمت کی تقسیم میں مجاہدین میں حصے وہاں بانٹے جاتے ہیں، مگر جب آپ نے دیکھا کہ شہزادی ہے، حسن و جمال میں کوئی عورت اس کے ہم پلہ نہیں ہے، تو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، امام حسین کو یاد فرمایا، فرمایا امام حسین تم نبی پاک کے شہزادے ہو، اس شہزادی کا نکاح تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو جن کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یوں چاہا کہ کربلا میں جو شہر بانو آئی تھی، ابھی مجھ سے پیشوا مقرر سے آپ نے سنا تھا، حضرت شہر بانو نے خواب دیکھا کہ سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ وہ شہر بانو جو فاطمہ الزہرا کی بہو ہے، حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی مقدس بیوی ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ بیوی ان کا نکاح کرانے والے کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو شہزادی کا نکاح شہزادے سے ہونے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میں امیر المومنین ہوں، امیر زادے سے نکاح کراؤں گا، مگر کہا نہیں یہ مصطفیٰ زادے ہیں، شہزادی کا نکاح اسی شہزادے سے ہونا چاہیے۔ یہ محبتوں کی بات ہے، اسلام کو پڑھو نا بھیا۔ کب تک جہالت کی زندگی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو؟ طہارت اور وضو کے مسائل بھی نہیں معلوم، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ استنجا کے ڈھیلے کیسے استعمال کیے جائیں گے ذرا پوچھو ان بکواس کرنے والوں سے۔ موسم میں ٹھہراؤ اور موبائل کو آن کرو، کہو گرما کے موسم میں ڈھیلے کیسے استعمال کی جائیں اور سرما میں کیسے استعمال کی جائے، چھوٹا سا مسئلہ تم بتاؤ اور ریکارڈ کر کے دیکھو صحیح ہے یا غلط، پھر پتا چلو آگے کا علم کتنا صحیح ہے۔ آپ پہچانو نا، کب تک جاہلوں کو برداشت کرو گے اور اپنے عقیدوں پر فتنے آنے دو گے؟ نسلیں برباد ہو رہی ہے ہماری۔ کسی آیت مبارکہ کو رکھ کر بولو، اس کا ذرا ترجمہ کر دو، ذرا کتنا علم ہے ہم تمہارا دیکھ لیتے، اور اس کے بعد ریکارڈ کرو کسی ترجمے والی کتاب سے، اس کو تقابل کر کے دیکھو علم کتنا اس کا صحیح ہے۔ ارے قرآن کا ترجمہ تجھے نہیں معلوم؟ طہارت کے بنیادی مسائل نہیں معلوم؟ بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کر کے امت کو توڑنا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے حیا کر، اپنی آخرت تو برباد کر چکا ہے، برباد ہو ہی جائے گی، لیکن کم سے کم اللہ کے محبوب کی بھولی بھالی امت کو آزمائشوں میں نہ ڈال۔ اور اے مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت، تو پہچان کون رہبر ہے اور کون رہزن ہے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے بڑا مولانا، امتحان کی زمین ہے میرے بابا۔ اس امتحان گاہ سے گزرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اللہ پاک کی حفاظت جس کے ساتھ شامل ہے وہی گزر جاتا ہے، ورنہ انسان افراط اور تفرید کا شکار ہو کے تباہ و تارات ہو جاتا ہے۔ کہ نفوس قدسیہ کی شان و عظمت ہم بیان کریں، کتنے بلند و بالا ہے، ان کو انہوں نہیں چاہتے تھے، انہوں نہیں چاہتے بولے تو شان ظاہر ہوتی۔ اپنے شیخ کو تم بتانا چاہتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ حضرت سے سب کو محبت ہے، ان سے سب کو محبت ہے، اور مصطفیٰ کے نواسوں سے دوسروں کو نفرت ہے۔ نفرتوں کی وجہ سے لوگوں کی پاس قدر معلوم ہوتی ہے۔ ارے وہ اتنی شان والے ہیں کہ نفرت اس سے ہوتی ہے جس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، وہاں تو کمالات ہی کمالات ہے، نفرت ہو ہی نہیں سکتی، محاسن ہی محاسن ہے، نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر مقام پر بتایا شان کیا ہے، دین سمجھایا تھا، حسن کریمین کو اٹھا کے سمجھایا تھا۔ کیا کہہ کر؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی میں حدیث پاک، سنن نسائی، سنن ابو داود، سنن ترمذی میں حدیث پاک۔ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں، منبر شریف پر رونق افروز ہے، صحابہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، دوران خطبہ آپ نے دیکھا حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں، کم سینی کے باعث لڑکھڑاتے ہوئے چل کر آ رہے تھے۔ حبیب پاک منبر شریف سے نیچے آ گئے، آگے بڑھے، منبر پر چلتے ہوئے چڑھ کے جب گئے تھے تو صحابہ نے یہ بھی دیکھا تھا، خطبہ دے رہے تھے دیکھا اور دیکھ رہے تھے، اتر رہے تھے تو بھی دیکھنے لگے، جدھر جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، جن کو لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پھر منبر پر آ کر ان کو بٹھائے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان و یعثران، میں نے ان دونوں نونہالوں کو دیکھا، میرے پیاروں کو دیکھا،
جگر پاروں کو دیکھا، میرے پیاروں کو دیکھا، فاطمہ کے دلاروں کو دیکھا، علی کے شیروں کو دیکھا، یہ قدم چھوٹے چھوٹے ڈال کر آ رہے تھے اور لڑ کھڑا رہے تھے۔ فلم اصبر، اے میرے صحابہ مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، یہاں تک کہ میں نے سلسلے کلام کو روک دیا، اتر کے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ حضور نے یہ سنایا کیوں ہے؟ جبکہ اترتے وقت بھی صحابہ نے دیکھا تھا، لیتے وقت دیکھا تھا، لاتے وقت دیکھا تھا، بٹھاتے وقت دیکھا تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ میں منبر پر کھڑا ہوا تھا، میرا کھڑا ہونا دین ہے، خطبہ دینا بھی دین ہے، اور نواسوں کی طرف جانا بھی دین ہے، انہیں لینا بھی دین ہے، ان کو لانا بھی دین ہے، ان کی پیاری پیاری باتیں سنانا بھی دین ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ منبر پر خطبہ دیتے وقت دنیا کا کام نہیں کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے۔ تو حبیب نے بتایا میرے صحابہ صرف نماز و روزہ زکوٰۃ و حج کی باتیں بتلانا ہی دین نہیں ہے، ان کی شان سمجھانا بھی دین ہے اور ان کے ساتھ رہنا بھی دین ہے۔ تو حضور نے تو دین یوں سمجھایا، اسی لیے دین لانے والے، اسلام لانے والے، ہند کے راجا، ولیوں کے خواجہ سرکار ہند الولیت رسول غریب نواز رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، شاہ ہست حسین باد شاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے، حسین خود دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ دین کی پناہ تو ہے مگر دین ہے کہاں؟ آج لوگ کہتے ہیں دین کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہاں دیکھو حدیث پاک، حضور خطبہ دے رہے تھے، دین تھا۔ دین کے لیے دنیا کا کام کرنا جائز ہے ہر ایک کے لیے؟ بلکہ آپ کو ایک اور مثال سمجھاؤں، حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے ایک مرتبہ، ابھی احکام نہیں آئے تھے، خطبے کے درمیان نہیں جانا کہہ کر حکم نہیں آیا تھا، اچانک ہوا کیا؟ تجارتی قافلہ آ گیا تھا، اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ قحط کا زمانہ بھی چل رہا تھا۔ اب لوگ یہ سوچے کہ نماز پڑھنی ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر جا کر غلہ اناج خرید لیں گے تو غربت سے بچیں گے، لوگوں کو خوراک ملے گا، اس لیے کچھ لوگ گئے جا کر غلہ خریدے، پھر آ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں وعید اتاری ہے، سورہ جمعہ کی آخری آیتیں پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا تم سے؟ اتنی بات پر اللہ نے تنبیہ فرما دی، کوئی تجارت کا سامان آ جائے، دل بہلانے کی چیز آ جائے تو اس کی طرف جاتے ہو، میرے محبوب کو کھڑے ہو خطبے میں چھوڑ دیتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ سن لو میرے حبیب کہہ دیجئے، اللہ کے پاس جو خزانے ہیں اس تجارت سے وہ بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو خطبے کے دوران خطبہ دے نہیں رہے تھے، سن رہے تھے، مگر اچانک اٹھ کے گئے، کہاں گئے؟ غلہ خریدنے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ کے بعد جس غلے کو لینا جائز ہے، فضل تلاش کرو فرمایا، اسی کو لینے کے لیے خطبے کے دوران سے گئے۔ اللہ نے فرمایا تو تم دنیا کی طرف گئے، تمہارا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر منبر سے حضور نیچے اتر کر کس کی طرف گئے؟ حسنین کریمین کی طرف گئے، تجارت کی طرف سننے والے گئے تو اللہ نے کہا غلط کیا تم نے، اور مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر حسنین کی طرف گئے تو اللہ نے یہ بھی کہا میرے محبوب یہ عجیب واقعہ ہو گیا، بچے تھے وہ تو آ ہی جاتے تھے، آپ ان کی طرف کیوں گئے نہیں فرمایا۔ حبیب نے بھی بتایا لوگوں سنو، وہ تجارت دنیا تھی، یہ حسن و حسین کی زیارت دین ہے۔ تجارت دنیا ہے، حسنین دین ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہی بنیں گے بعد میں۔ تو دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اچھا یہ واقعہ تو ہوا تھا نا مسجد نبوی شریف میں، مگر ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ 1400 کتنے سال گزرے اب تک بولو؟ 1427 ہجری گزر گئے نا، 37 میں ہم ہیں، سرکار کے وصال مبارک کے بعد 1427 سال ہوئے نا، 37 ہجری ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 1432 سال پہلے جو فرمائے تھے، آج ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ منبر سے نیچے اتر رہے ہیں حضور، ان کو لے رہے ہیں، اگر صحابہ ان کو نہیں چاہتے ہوتے تو اس کو دبا دیتے تھے، ارے ان کی بڑی شان معلوم ہوتی ہے، رہنے دو، چھپا دو، اگر وہ نہیں بیان کرتے تو ہم تک پہنچتی بھی نہیں تھی، مگر محبت ایسی تھی کہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے، 14ویں صدی میں بھی ضرورت رہے گی، 15ویں صدی میں بھی ضرورت رہے گی، بعد کے زمانوں میں اور زیادہ ضرورت ہوگی، اور کوئی درندہ اگر یہ کہے گا کہ صحابہ اہل بیت کو برداشت نہیں کرتے تھے تو بھی دلیل بن جائے گی، ہم تو ان کو بھی شان سے چاہتے تھے، ان کے ذکر کو بھی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یوں بیان کر کے
قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دیا اور کہا ہم نے مصطفیٰ کو ہی نہیں چاہا، مصطفیٰ کی نسبت والی ہر شخصیت کو چاہا ہے۔ اب ہماری جو محنتیں ہیں اس کو تم سمجھو اور فیض اٹھاتے رہو، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبول، بارگاہ خدا میں بھی قبول۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔